السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی اب سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر یہ جو کہا گیا ہے آج کہ عظمی خان جو خان صاحب کی بہن نے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اب ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، حکومت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اب روز جو اڈیالہ کے باہر جو لوگ پہنچتے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی اب اڈیالہ کے باہر بھی تماشا نہیں لگے گا۔ بڑا سخت پیغام دیا گیا، اور وہ جو جملہ بڑا مشہور ہوا کہ ایسی کی تیسی، اس پر لگتا یہی ہے کہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب آئین اور قانون کے تحت اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے حکومت نے بھی رد عمل جو دیا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی فیصل واوڈا صاحب یہ ساری خبریں دے چکے ہیں مختلف چینلز پر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا تھا جی سہیل آفریدی کل عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے گا، وہی ہوا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کے پی میں گورنر راج کا خطرہ بھی موجود ہے اور بدمعاشی کا جواب ڈبل بدمعاشی سے دیا جائے گا، جو جملے فیصل واوڈا صاحب نے ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو داماد ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ کہتے ہیں جی بھارتی میڈیا پر انٹرویو دینا غداری کے مترادف ہے، حالانکہ میاں صاحب انٹرویو بارہا انڈین چینلز کو دے چکے ہیں، دیگر لوگ بھی ظاہر انڈین چینلز کو انٹرویو دے چکے ہیں، تو پھر یہ صرف خان صاحب یا ان کی بہنوں تک کیوں محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ انٹرویو دیں گی تو وہ غداری ہوگا، اور وہ انٹرویو دیتے رہیں تو وہ حب الوطنی ہوگی۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف امجد نیاز صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ امجد نیاز صاحب، کیا کہیں گے کہ آج بڑی مشکل سے مہینے بعد ایک ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی بہن کی، لیکن وہ کہتے ہیں جی باہر آ کر اور جس طرح کا ٹویٹ خان صاحب کا سامنے آیا اس میں براہ راست فیلڈ مارشل کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، مزید ہم اس میں اب یہ ہوگا کہ ملاقات نہیں ہو سکے گی ان کی بہن عظمی خان کی بھی۔ علی سرور، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 ماہ سے ملاقات بند کی ہوئی تھی، نہ وکلاء کو ملنے دیا جا رہا تھا، نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا تھا، اور نہ ہی قائدین کو ملنے دیا جا رہا تھا۔ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ سیکوینس ہے پچھلی تمام پریس کانفرنسوں کا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پہلے بھی ہمیں آج بھی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹس کے آرڈرز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے، تو یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی۔ جمہوریت کی خدمت تو ہوتی کہ آپ اپوزیشن کے لیے آج پریس کانفرنس یہ ہوتی کہ آپ سپیس پیدا کرتے کہ پاکستان کے اندر جو آج انسٹیبلٹی ہے اس کو خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی۔ آج جو کرائسس ہے، جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جو ایس آئی ایف سی کہہ رہی ہے، خود اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماڈل ہے، یہ جو فائنینشیل ماڈل ہے، یا یہ کولیپس کر چکا ہے، اور اس میں کوئی سپیس نہیں ہے عام آدمی کے لیے جہاں پہ وہ اوپر کی طرف آ سکے اور اس غربت کا خاتمہ ہو، نوجوانوں کے لیے روزگار ہو۔ آج 20% پہ چلی گئی آپ کی غربت، تو خود اندازہ کریں کہ معاملات کی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ان کی سوئی جو ہے ملاقات پہ اٹکی ہوئی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوتا کہ پاکستان میں بہتری لائی جاتی، جمہوریت کو مضبوط کیا جاتا، نہ کہ جمہوریت کو مزید جو ہے وہ اس کی جو سپیس ہے وہ اس کو کم کی اس جاتی۔ پہ آپ یہ سمجھتے ہیں نیاز صاحب کہ اس طرح کے فیصلوں سے ظاہر ہے جو سپیس بھی کم ہو رہا ہے مزید آپ کی پارٹی کا، اور ملکی صورتحال پر مزید اس کا برا ہی امپیکٹ پڑے گا، بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کرپشن پر آئی ایم ایف نے جو چارج شیٹ دی ہے، حکومت بھی ظاہر ہے اس کو کسی حد تک تسلیم کر بھی لیا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے ایک ایکشن پلان تیار کرنا ہے، 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی انہوں نے دے دی ہے، لیکن بظاہر جب تک کہ جو بھی گزشتہ 1.5 پونے 2 سال کے جو حکومتی فیصلے سامنے آئے ہیں اس کے باوجود معیشت کا جو ہے وہ برا حال ہے، ہزاروں کمپنیز یہاں سے جا چکی ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی ظاہر ہے یہ بڑی اہم چیز تھی، گزشتہ روز سب نے بڑا خیر مقدم کیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ان کی بہن کی ہو گئی ہے، اور لگتا یہ تھا کہ شاید اب وزیر اعلیٰ کے پی کے کی بھی سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن اس آج ہوا یہ ہے، میں خبر بھی آپ کو دے دوں تاکہ اس میں تبصرہ کر دیجیے گا آپ، کیونکہ سہیل آفریدی کے خلاف عدالت میں حاضر نہ ہونے پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور واڈو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ان کو نااہل بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ نااہل بھی ہو جائیں گے وہ، اور معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ 4.5 کروڑ صوبہ رکھنے والے چیف ایگزیکٹو ہے، اور پاکستان بننے کے عمل کے بعد پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبائلی ایریا سے ایک شخص کو لایا گیا، عام آدمی جس کو یہ حق ملا، تو اس سے آپ نے ایک بڑی 80 لاکھ قبائل کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آج ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی جمہوریت کی پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی۔ خدمت تو یہ ہوتی، دیکھیں
گورنمنٹ کو چلاتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتے، چاہے جتنے بھی آپ کے اختلافات تھے، اور غیر ضروری جو اقدامات ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نان ایشو کو ایشو بنانا، میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ حالات آپ کے، میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین جو ہے بے روزگاری جو ہے اس دور کے اندر آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ 20% سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ اچھا معیشت کو نیازی کھا صاحب، گیا ایک ہے۔ توقف کیجیے گا، ایک بڑی خبر بھی آ گئی ہے، وہ آپ بھی سن لیں تاکہ اس پر تبصرہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ بڑا اس پر رجحان برپا کیا ہوا تھا کہ جناب کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑی اہم اور بریکنگ نیوز میں آپ کو دوں ناظرین کہ وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی جو سمری ہے منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اہم یہ خبر ہے، وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ تو اب ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے سمری، جو مسلسل بات کر رہے تھے کہ جی کیا ہوگا، یہ سمری کب ہوگی اور نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا، تو نوٹیفیکیشن تیار کر کے جناب ایوان صدر بھجوا دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب وقت گزر گیا اور اب کیا ہوگا، 29 تاریخ تھی یا 30 نومبر تھا اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں، لیکن آج بالآخر یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی، سمری بھجوائی جا چکی ایوان صدر، اور وہاں سے دستخط کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اچھا نیازی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے دوران ہی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی سمری بھی چلی گئی اور جو اس پہ بہت ساری باتیں بن رہی تھی کہ شاید کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اب ظاہر ہے سمری تیار کر کے ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہو جائیں گے۔ تو علی سرور میں بات کر رہا تھا کہ آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 2022 سے لے کے یہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت، 2 کی اب تیسری ہے، تو یہ آئے تھے ہمیں ہٹانے کے، جی ہم مہنگائی کو کم کریں گے، اور مہنگائی ہم سے بھی 6 گنا آگے لے کے چلے گئے۔ آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس حالات میں پاکستان کی انہوں نے کیا خدمت کی ہے؟ آج پاکستان کی میجر آبادی جو یوتھ پہ مشتمل ہے وہ بے روزگار ہے، اور دنیا کے جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معیشت بننے جا رہے ہیں، آپ نے کون سی معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی کی ہے کہ آج آپ کے کسان کی جو فصلوں کی قیمت ہے اسے نہیں مل سکی؟ جب ٹائم تھا اس کی فصل آئی تو آپ نے اس کا ریٹ جو ہے وہ 2200 1800 آپ نے من دیا، جب اس کے خریدنے کی باری آئی تو آپ نے 4000 میں اس کو من دیا۔ تو آپ نے تو خدمت کی ہے کہ آپ کا کسان جو ہے وہ بے روزگار ہو، بلکہ وہ بھی سروے آیا، خود احسن اقبال نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ ہمارے جو ہم سروے ہے اس میں 25 لاکھ کسان جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ظاہر ہے سر، ان کو پاکستان دیکھیں نا، کی یہ معیشت گندم کا جو کچھ ہوا، گنے کی فصل کا جو کچھ ہوا، کسان رلتے رہے، ان کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں، پہلے کہا گیا گندم زیادہ رلتے نہیں، لگائیے، رل گئے ہیں، بالکل رل گئے ہیں، رل گئے بالکل، ہیں۔ اور جو پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ لگائیے فصلیں اور ہم تیار ہیں آپ کی خریداری بہتر ریٹ میں خریدیں گے بھی، لیکن بعد میں جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس دفعہ وہ صحیح سروے تھا یہ کہ 25 لاکھ کی تعداد کم ہو گئی ہے اور بڑے پریشان ہیں اس تو وقت یہ بھی، کس کی نااہلی ہے، ظاہر ہے کس کی موجودہ حکومت کی ہے۔ نکم پان کی؟ لیکن سر یہ ایک طرف تو ظاہر ہے ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا دوسری جانب ایک اور بڑا مسئلہ ہے نیاز صاحب، اور وہ بلاول بھٹو ہزاری صاحب نے کل دہرایا اس کو کہ وفاق تعلیم اور بہبود آبادی واپس لینا چاہتا ہے صوبوں سے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ناانصافی ہے۔ آپ کی جماعت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی نیازی صاحب۔ 12ویں ترمیم کا آپ ڈھول بچا کے لے آئے کہ ہم نے جی ریسٹوریشن آف 1973 کے قانون کو دوبارہ بحال کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ابھی اس کے اوپر جب یہ ترامیم سامنے آئیں گی، تو ترامیم تو آج کل آتی ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ تو ایسے ترامیم پاس کر رہی ہے جیسے تقسیم کی جاتی ہیں۔ ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو سر اب آپ کی پارٹی کیا کرے گی کہ اب ریڈیالے کے باہر جمع ہونے نہیں دیں گے، ملاقاتوں پر؟ بیٹھے گی اس کے اوپر، بیٹھے گی، مشاورت کرے گی۔ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، کتارسس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، پرامن
جو ہے پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم. کوئی سر اب یہ جو پیغام ملیٹنٹ آیا گروپ ہے تھوڑی ہے. ایسی کی تیسی والا، اس کا بھی کوئی ہوگا کوئی سدباب آپ کی جانب سے؟ علی سرور ہر روز ہی یہ ایسی کی تیسی کرتے ہیں. یہ وزراء ڈیلی کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ روزانہ ایسی کی تیسی، ویسی کی ویسی. تو اپنے بارے میں بھی سوچے نا، انہوں نے معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، نوجوانوں کو ایسے سے ویسا کر دیا ہے. اور اگر سی ایم کے پی کے زندگی سر جس طرح کی پیشن گوئیاں کر دی کرنے والوں نے، واڈوا جیسے لوگوں نے، کہ جو وہ بھی نااہل ہو جائے گا، تو پھر کیا نیکسٹ سی ایم آئے گا؟ گورنر راج کی طرف معاملہ جا رہا ہے، آپ کی کیا تجزیہ ہے تو اس پہ؟ آپ مطلب کیا جو تبصرہ اس پہ کیا کروں کہ آپ، میں نے پہلے کہا کہ 4.5 کروڑ آبادی رکھنے والا ایک ایسا صوبہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، عوامی مینڈیٹ رکھتا ہے، اس کی کیوں آپ جمہوریت کی نفی کرنا چاہتے ہیں، عوامی مینڈیٹ کی نفی کرنا چاہتے ہیں اپنے حربوں کے ذریعے؟ اس سے کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ الیکشن پروسیس پہ یقین نہ کریں، سسٹم پہ یقین نہ کریں؟ کیا کریں؟ لوگ ظاہر پریشان ہوں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ، ہم جناب صاحب وہاں سے موجود تھے، بات کر رہے تھے. آج جو پریس کانفرنس کی ہے حکومت کی جانب سے، عطا صاحب اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد خان صاحب کی ملاقاتوں پر پھر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عظمیٰ کا سینئر رہنما ہے نون لیگ کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ قادہ صاحبہ. آج کی اس پریس کانفرنس اور ملاقاتوں پر پابندی کے بعد پی ٹی آئی کا جو سامنے آیا اسٹیٹمنٹ ان کے لوگوں کا سینئر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو صریحاً خلاف ورزی ہے آئین اور قانون کی، کہ کوئی شخص اگر ملنا چاہتا ہے کسی قیدی سے، وہ بھی سابق وزیر اعظم ہو، تو یہ درست نہیں ہے کہ اس کو ملنے نہ دیا جائے. 8 مرتبہ سی ایم کے پی کے آ چکے ہیں اور آج بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو صرف ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آئین اور قانون کا اگر مطالعہ کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے. اب جو جیل مینیول ہے، جو کہ ان کے دوار میں بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے، جی یہ 557 وہاں کا پڑھ لیں جو پوائنٹ ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات ہوگی اور وہ سیاسی ملاقات نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے جیل مینیول میں کہ آپ کی جو بھی ملاقات ہوگی باہر آ کے آپ اس کا کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، اور نہ ہی آپ کوئی ٹویٹر وغیرہ پہ یا ایکس پہ جا کے تو علم نشرہ کریں گے کوئی سیاسی بیانیہ. تو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ مادر پدر آزاد ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بادشاہ ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو یہ کون سا انوکھا لاڈلا ہے جو پچھلے اتوار میں انہوں نے پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. آپ یقین کریں، مریم نواز صاحبہ اپنے والد کو ملنے گئی تھی، ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی تھی انہوں نے. پھر انہوں نے جا کے واشنگٹن میں تقریریں کی کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں فریج لے لوں گا. پھر وہ اب خواجہ آصف کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی کہ میں سردیوں کے دنوں میں میرا گیزر اتروا دیا انہوں نے، اور ہم فرش پہ سوتے تھے، ٹھنڈے فرش پہ. تو یہ تو ایک وی آئی پی جیل میں بیٹھے ہوئے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں، دیسی گھی میں چیا سیڈز ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ایکسرسائز کی مشینیں ہیں، اپنی مرضی کے چینل دیکھتے ہیں، مرضی کے اخبار پڑھتے ہیں. یہ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ مجھے جیل میں رکھا جائے تاکہ میرا ایک ٹکا خرچ نہ ہو اور میرا ساری مجھے آسائشیں ملتی رہیں. باہر والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اندر رہیں، کیونکہ یہ نکل آئیں گے تو وہ ان کی دکان بند ہو جائے گی. باہر تو والوں اس کی لیے بات تو یہ آپ ان کی جو کہہ رہی ہیں وہ تو ہو سکتا ہے، اسی طرح کا کچھ معاملہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن جو جیل میں قید ہے، ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ آئین اور قانون میں ہفتے میں اگر ایک یا 2 ملاقات، ظاہر 2 ملاقاتوں کی جو بات ہے کہ منگل اور جمعرات کو، وہ ظاہر عدالت نے کہا تھا تو آپ کی گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا تھا اور ملاقاتیں شروع کرا دی تھیں. لیکن اب پابندی لگانے کے لیے بھی تو کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بہنیں ظاہری رشتہ دار سے زیادہ قریبی کیا ہوگا، وہ ملاقات کر سکتی ہیں، ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. دیکھیں، آپ بار بار آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہیں، تو ذرا ان کی جو بہن ہے علیمہ خانم، ذرا ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں بھاگی ہوئی ہیں. ان کے 15 جو ہے وارنٹ گیٹ جو ہے اچھا، وہ کورٹ نے بھاگی ہوئی نکالے ہیں. ہیں تو روزانہ میڈیا کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، گرفتار کر لیں. تو یہ تو کورٹ کرے نا، کورٹ اچھا، کو یہ گرفتار کرنا اجازت ہے، تو آپ کی کورٹ کے گورنمنٹ نے کرنا ہے میجسٹریٹس نا بھی عمل ہوتے ہیں. درآمد اور نہیں دیکھیں، کورٹ کے کورٹ آرڈر کے پر. میجسٹریٹس بھی ہوتے ہیں. اب انہوں نے اگر تماشا بنانا ہے یہ کورٹ کرے نا. ہم دیکھیں مریم نواز جج تو خود صاحبہ آ کے جو ہیں، گرفتار نہیں کرے گا نا، وہ تو آرڈر ہی دے گا، خالی وارنٹ گرفتاری جاری کرا دی انہوں نہیں، نے، اب پولیس کا ان کام کے ہے. پاس وہ
وہ آرڈر دے سکتے ہیں, وہ اپنی میجسٹریٹ ہیں, اپنے پولیس ہیں, وہ ان کو آرڈر دے سکتے ہیں. وہ 15 دفعہ تو وارنٹ وہ بھیج چکے ہیں. انہوں نے تماشا لگانا ہوتا ہے صرف, اور یہ خود بھگوڑے ہیں, یہ خود قانون سے بھاگتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی قیدی جو ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, ان کو کوئی مراعات نہیں ہے. جو ان کو بی کلاس کی مراعات جو ان کی ٹھیک ہے. ہے, اچھا اس پر جو عظمیٰ صاحبہ حق ایک بنتا ہے اور وہ بڑی دی اہم ہوئی ہے. خبر جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا اس پر ضرور تبصرہ کیجیے کہ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری. فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے. اور اچھا یہ جو ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا, بالآخر یہ بھی سامنے چیز آ گئی ہے. اور اس کے حوالے سے تو بات نہیں کہ جی اب چونکہ وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا, ان کا سمری ایوان صدر پہنچ چکی ہے, تو فیصل واڈا صاحب بھی بول رہے تھے کل سے سختیاں شروع ہو جائیں گی, تو اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی سختیاں. دیکھیں پوری قوم کو پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کے توسط سے. عاصم منیر جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. انہوں نے ایک مارکہ حق جو اپنی ایک زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ, قوم کے ساتھ, حکومت کے ساتھ مل کے پورا ہم لوگوں نے جیتا, بالکل وہ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے انہوں نے بلند کیا ہے. اور یہ پی ٹی آئی ہے جس نے دشمن کے ساتھ مل کے ان کے خلاف اتنی گھٹیا مہم چلائی. انڈین چینل سے میں تو جاتی ہوں روز, ڈیلی انہوں نے وہاں پہ گند اچھالا, جھوٹ بولا کہ, اور وہ شہباز گل وہاں بیٹھا ہوا کچھ بول رہا ہے, شہزاد اکبر وہاں کوئی اور, اس باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پیٹ ان کے ٹاؤٹس ہیں, اور سوائے لوگوں کے دماغوں میں یہ گمراہی کے اور جھوٹ اور فیک اور ڈس انفارمیشن کے کچھ نہیں ان کے پلے. صرف ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے پوری ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں, یہ پورے اداروں کو ان کے خلاف یہ گھٹیا پن دکھاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اپنے آپ کو کیوں پاکستانی کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں گند ہی اچھالنا ہوتا ہے. اچھا بالکل, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی حکومت نے کہا ایکشن ہوگا, خاص طور پر یو کے اور امریکہ وغیرہ میں, جیسے آپ نے کہا گل صاحب کا نام لیا, یا 2-3 لوگ اور بھی ہیں جو یو کے میں بیٹھے ہوئے, ان کے خلاف کیا سیریسلی کوئی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ یہ میجر جو عادل ہے اور یہ جو شہزاد اکبر ہے, آج اب ہمارے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو برٹش ہائی کمشنر ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا ہے, انہوں نے پورا ان کا وہ ان کو پروف دیا ہے, ایویڈنس دیا ہے کہ جی اس طرح سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ریاست کو اور اس کے اداروں کو, تو آپ مہربانی کر کے ان کو آپ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. کیونکہ یہ تو ایک قسم سے آپ اٹھ کے تو اپنے ہی ملک اور نیشنل انٹرسٹ کو آپ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی تو اجازت ریاست نہیں دے سکتی ہے. اور بالکل ہم یہ دیکھیں نا, یہ شہباز گل کون ہے, یہ بھی تو بگوڑا ہے, بھاگا ہوا ہے, سب قانون سے بھاگے ہوئے, اور ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنی ذات کے لیے ہیں صرف, جب تک ان کے ویوز اور ان کے جسے کہتے ہیں نا وہ ان کا جو ٹویٹس جو ہیں وہ ری ٹویٹس ہوتی رہیں گی, ان کے ڈالر بنتے رہیں گے, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. یعنی کہ ایک وہ نوٹیفیکیشن جو کہ جس میں کوئی ابہام نہیں تھا, انہوں نے اس کے ارد گرد ایسی کہانیاں بنی کہ وہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ پورا 2 دن وہ یہی ڈرامہ چلتا رہے وہاں پہ. یعنی کہ کیسے لوگ ہیں یہ بھئی. آپ کا یہ نوٹیفیکیشن جو تھا یہ تو 27th امینڈمنٹ کے بعد اٹ واز اے گیون, اس کی تو ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ ایکسٹینشن تھی ان کی 2024 میں ہوئی تھی, تو وہ تو ویسے ہی آرمی چیف تھے. وہ جی ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی, وہ اب کیا ہوگا, وہ اب یہ ہوگا, اب وہ ہوگا, تماشا لگایا ہوا ہے. پتہ نہیں ان کو یہ کوئی تو یہ ہمدردی کر لے اپنے ملک کے ساتھ. بالکل, لیکن اب ظاہر ہے یہ چیزیں سامنے آ گئیں, یہ اب تو میرے خیال ہے زبان بندی ہو جانی چاہیے ان کی. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 2 کے خلاف تو کارروائی شروع کر دی گئی ہے, شہباز گل کے حوالے سے بھی کیا امریکہ سے رابطہ کیا گیا ہے, یا سیریسلی ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے کہ وہ جس ایک جسے کہتے ہیں نا معصوم سی شکل بنا کے وہ شخص لوگوں کو اتنا گمراہ کرتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. میں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اس سے بہت نقصان بھی, ان کے ذہن سازی جو ہے نا اس کے تھرو کی جاتی ہے. روز ویلاگ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے, اور فالو کون کرتا ہے ان کو, سارے پی ٹی آئی والے.
وہ کلٹ ہے جو ان کو فالو کرتا ہے. ہم تو نہیں کرتے, ہمیں تو پتہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن کلٹ پورا اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اسی سے یہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں, اسی سے انڈیا کی میڈیا کو بھی انہوں نے بی ٹیم بنایا, بلکہ پراکسی بنے ہوئے ہیں, یہ ان کے پراکسی بنے ہوئے ہیں پکی. ان کے عبدالصمد یعقوب ان کا ایک بندہ ہے پی ٹی آئی کا, جو کہ ہر وقت وہاں بیٹھا ہوتا ہے اپنے ملک کے خلاف وہ جو ہے زہر اگل رہے ہوتے فضول ہیں, باتیں. بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بھی ظاہر حکومت دیکھ رہی ہے, تمام مقصد چیزوں آپ کو, دیکھیں, اور ان کے آپ خلاف بھی دیکھیں کہ کارروائی ہوگی. جو اچھا عظمیٰ صاحبہ, وقت کی قلت ہے, جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کہ اب ان کے ظاہر ملاقاتوں میں پابندی عائد کر دی گئی ہے, تو یہ مستقل اب پابندی رہے گی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ان کو بتایا ہے کہ جناب اب بھی رک جائیں, ورنہ اگر اس طرح کی باتیں دوبارہ باہر آ کر کی تو یہ پھر پابندی مستقل ہو جائے گی؟ دیکھیں, یہ اگر سیاسی انتشار پھیلانا بند نہیں کریں گے تو یہ پابندی اور سخت ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں وہ جو سامنے کھل کے جو بات آ گئی تھی کہ علیمہ خان جو ہیں ان کے 4 ای میل اکاؤنٹس, جو بیانیہ سیاسی بیانیہ یہاں سے اڈیالہ سے نکلتا ہے وہ ان اکاؤنٹ سے پوری دنیا میں یہ پھیلاتے ہیں, اور وہ انتشار کی سیاست ہے ساری, اور یہ منع ہے. آپ اپنے جین مینیول, اپنے جو قوانین ہیں, اگر اس کو نہیں فالو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم, پھر ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ عظمیٰ قائدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں. اور بڑی اہم خبر یہی ہے, ایک تو سب سے پہلے جو اب اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری. فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف ڈیفنس ہوں گے. وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال توسیع کی منظوری دی گئی ہے. توسیع کا اطلاق موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا اقبال.